آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حسن بصری، سنا؟ سید التابعین، یعنی حسن بصری بہت زبردست، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ ان تابعین کے سب سے بڑے سردار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج کو گئے۔ بولو کہاں گئے؟ حج کو۔ اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ حج کو پہنچے تھے۔ آج کل تو بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہ زمانے میں حضرت حسن بصری کے زمانے میں کتنے لوگ حج میں گئے؟ 6 لاکھ لوگ حج میں گئے۔ سننا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی حج ہو گیا، رات کو سوئے، اللہ کے ولی تھے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان کو فکر کیا تھی، جیسے ہمارے نبی کو خواب میں دیکھا، کہا اللہ کے رسول 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، کتنوں کا قبول ہوا؟ کتنوں کا قبول ہوا اور کتنوں کا قبول نہیں ہوا؟ تو ہمارے نبی نے کہا حسن بصری ایک کا ہوا، باقی کسی کا بھی نہیں ہوا، 6 لاکھ میں سے ایک کا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا میرا کہا تیرا بھی قبول نہیں ہوا۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت حسن بصری اللہ کے ولی تھے، سید التابعین تھے، جو رونا دھونا، اللہ کیا ہو گیا، اللہ کیوں ناراض ہو گیا، اللہ کیا ایسا قصور ہو گیا، اللہ 6 لاکھ مرد اور عورتیں مل کر 6 لاکھ حج کرنے آئے، اتنے حجاج کرام، ایک کا قبول ہوا، کسی کا باقی کا قبول نہیں ہوا۔ پورا دن روتے ہوئے گیا، رات کو پھر خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا میرے نبی آپ مسکراتے ہیں، کل رات کو تو آپ بول کر گئے ایک کا قبول ہوا، باقی کسی کا قبول نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے کہا یہی تو خوشخبری دینے آیا ہوں، اس ایک کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا، تیرے حج کو بھی قبول کر لیا، ایک کی وجہ سے اللہ نے باقی سب کے حج کو قبول کر لیا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ ایک کون ہے؟ خواب میں ہی پوچھا وہ ایک کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ اس کی ملاقات تو ضروری ہے، اس کی وجہ سے تو ہمارا حج قبول ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اٹھو مزدلفہ چلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ مزدلفہ چلے جاؤ، اور مزدلفہ جاؤ گے تو اون کا جبہ پہنا ہوا ایک آدمی نظر آئے گا، چہرے سے کوئی بہت بڑا عالم نہیں دکھتا ہوگا، بس اسی کی وجہ سے ہم نے حج کو قبول کیا ہے۔ تو ہمارے حسن بصری نے کہا اللہ کے رسول لیکن وہ کیا عمل کرتا ہے؟ کہو اسی کو پوچھ لینا۔ خواب مکمل ہو گیا، حضرت حسن بصری اٹھے، فوراً تیاری کی، کہاں گئے؟ مزدلفہ گئے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس بتایا، بس وہی ایڈریس پر گئے اور دیکھا ایک بیٹھا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا بیٹھا ہے، ایک گئے حضرت حسن بصری، معلوم تھا اسی کی وجہ سے تو ہم سب کا حج قبول ہوا ہے، جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے گردن اٹھا کر کہا وعلیکم السلام، کہا تمہارا نام؟ تو وہ تو ان کا جبہ پہنا ہوا، کہا میرا نام کیا؟ سب کا نام عبداللہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے، نام کیا چیز ہے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے۔ تو کہا کہ میں نے ایسا سنا کہ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہاری وجہ سے سب کا حج قبول ہوا ہے۔ بس جیسے کہا وہ جو شخص تھے نا کانپنے لگے، کانپتے کانپتے کہنے لگے یہ راز کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اب زیادہ کسی کو مت بتانا، اور بتانا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر بتانا، باقی صحیح بات ہے کہ میری ایک تسبیح کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے، ایک تسبیح کی وجہ سے۔ اب حضرت حسن بصری کہنے لگے وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سی تسبیح ہے؟ اور سچ معنی میں میرے پیاروں اگر ہم وہ تسبیح پڑھیں گے نا، خود ہمارے نبی نے فرمایا، یہ تسبیح ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اگر یہ تسبیح ہم پڑھیں گے نا، ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ہر غم کو اللہ خوشی میں بدل دے گا۔ اگر تیرے پاس روزی میں رکاوٹ ہے، یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال روزی دے دے گا۔ اگر تیری بیوی نافرمان ہے، یہ تسبیح پڑھ لے، تیری بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر تیرے بیٹے نافرمان ہے، یہ تسبیح پڑھ لے، تیرے بیٹے فرما بردار ہو جائیں گے۔ مطلب تیرے کوئی بھی مشکل ہے یہ تسبیح پڑھے گا۔ لیکن وہ شخص نے کیا کہا؟ تسبیح بتاتا ہوں، زبان سے پڑھیں گے تو کچھ اثر نہیں ہوگا، دل سے پڑھنا پڑے گا۔ وہ تسبیح حالانکہ بہت چھوٹی ہے لیکن دل سے پڑھیں گے تو ہی کام چلے گا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ تسبیح تو وہ بتا رہے ہیں، وہ جبہ پہننے والے کس کو بتا رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری کو۔ لیکن ہم نے تو حدیث میں یہ تسبیح کو دیکھا،
ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تیرے ہر غم کو خوشی میں بدل دے گا، اللہ تیری ہر پریشانی اور مصیبت اور آفات کو خوشیوں میں بدل دے گا، اللہ ہر ٹینشن کو فرحت میں بدل دے گا، اللہ ہر نافرمان کو فرما بردار بنا دے گا، مگر زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھنا۔ اور وہ تسبیح یہ ہے، اللہ ربی لا شریک لا، بولو اللہ ربی لا شریک لا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ساتھ میں بولو، پیدا کرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو، ہمیں پالنے والا کون؟ اللہ ربی، ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنہار اللہ ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہی ہمارا اللہ ہے۔ تو اس بات پر سب لوگ جم جاؤ، آج سے پڑھو گے تسبیح، پڑھو گے کون سی تسبیح؟ اللہ ہو، بولو بولو، اللہ ہو ربی لا شریک لا، اللہ تبارک۔ یہ تسبیح لیکن یہ زبان سے نہیں، ایک دم دل کے اندر سے ہونا چاہیے کہ میرا اللہ وہی اللہ تھا، وہی اللہ ہے، وہی اللہ رہے گا، میرا وہی معبود ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا وہی ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تو کہتا ہوں بڑے بڑے امتحان میں جاؤ، کالج کے امتحان میں جاؤ، بڑے بڑے ویزا کے لے جاؤ، پڑھتے پڑھتے دل کی گہرائی سے جاؤ، یہاں جاتے جاؤ گے وہاں اللہ ہمارا کام بناتا چلا جائے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارے اندر یقین ہے اللہ کا، بھائی ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو بھائی، اور ہونا چاہیے تو ہی تسبیح کام کرے گی۔ یقین ہے؟ کس کس کو ہاتھ اوپر کرے؟ اللہ ربی، بولو اللہ ہمارا لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم سب کو یقین ہے، ارے ہاں بولو نا، یقین ہے۔ صحیح کہتا ہوں، کتنے لوگ کہتے ہیں میرے کو انگلینڈ کا ویزا نہیں ملتا، کتنے لوگ کہتے ہیں میرا کام نہیں ہوتا، میرے کو نوکری نہیں ملتی، میرا کاروبار نہیں ہوتا۔ پڑھ، ہمارے نبی نے فرمایا دل کی گہرائی سے پڑھ، اللہ تیرے ہر غم کو خوشی میں بدل دے گا، ہر تکلیف کو اللہ راحت میں بدل دے گا، لیکن دل کی گہرائی سے پڑھ۔ تو یقین ہوگا تو دل کی گہرائی سے پڑھے گا نا، یقین ہے ماشاءاللہ، آپ سب نے تو ہاتھ اٹھایا، مطلب اللہ پر یقین۔ پھر بولو، ہاتھ اٹھایا تھا نا ابھی آپ نے، تو زور سے بولو، اب میں واپس تھوڑی ہاتھ اٹھوا رہا ہوں، میں تکلیف نہیں دوں گا، خالی بولو ہے اللہ پر یقین ہے۔ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ وہاں اللہ کا ہے، رات کو یہ بیان کے بعد موبائل کھلے گا، اس میں وہ عورت ناچتی ہوگی، وہ ہمارا فیس بک، ہمارا سٹیٹس، ہمارا ایپیسوڈ، وہ ننگی عورت کا ناچنا، پیچھے گانا بجنا، اور پھر دوسرے دوست پر سینڈ کرنا، اللہ کا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ یقین ہوئے اللہ ہر جگہ۔ تو اگر آپ یہ موبائل میں ننگی عورت کو دیکھ رہے اور آپ کا باپ سامنے کھڑا ہے، آپ دیکھیں گے کیا کریں گے؟ جیسے ابا آ گئے نا، السلام علیکم بیٹا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ باپ کے سامنے شرم آتی کہ ننگی عورت کو پیدا کرنے والے کے سامنے شرم نہیں ہے۔ باپ تو ابھی دیکھا اور چلا گیا، اور چلو دیکھ بھی لیا تو کیا کرے گا؟ 2 تھپڑ مارے گا اور چلا جائے گا۔ اوپر والا کیا کرے گا؟ وہ کرے گا کہ کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو کہاں یقین اللہ پر؟ ورنہ ہم پریشانی نہیں ہوتی۔ اتنی تسبیح ہمارے لیے کافی تھی، اللہ ربی لا شریک لہ، مگر ہمارا گناہ کی عادت جاوے تو نا، موبائل پہ زنا ہوتا ہے، ہاں بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ویاج کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی سے طلاق والی باتیں آ رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض ہے، ہمارا موبائل، ہمارا فیس بک، ہمارا نیٹ ورک، ہمارا سٹیٹس، اس کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے، اور معلوم نہیں چگلی ہوتی ہے، معلوم نہیں کتنا لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، کتنے کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کتنوں کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، پھر بھی آپ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو کہ اللہ پر یقین نہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اور وہ بھی جمعہ کی رات میں۔
کیسا یقین ہے اللہ پر؟ اس لیے میں نے کہا نا میں 2 بات لے کر آیا ہوں، 2 بات کر کے جاؤں گا. آج پہلی بات اللہ پر یقین بنانے کی فکر کرو. کون کون تیار ہے؟ اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، دل بنانا ہے. دل بنانا ہے یوں دل کی گہرائی کی طرف جا کے کرنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کرنے والا کون اور ہمیں دیکھنے والا کون. کوئی بھی کام کرے، موبائل ہاتھ میں اٹھا کہ فوراً دل کی آواز آئے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تاکہ موبائل شروع کرے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، شروع ہو گیا تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رات کو چارجنگ میں ڈالا تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اور اگر ہو گیا تو میرا بندہ توبہ کر لینا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. جمعہ کی رات ہے، پیسہ چاہیے پیسہ. ارے چکلی والے ہیں کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے تو میرے کو دے دو نا بھائی. چاہیے تو ہاں بولو، نہیں چاہیے تو منع کرو. کس کس کو چاہیے ہاتھ اوپر کرو بھائی. پیسہ پیسہ حلال حلال بہت زیادہ. اب قاری صاحب کچھ لوگ ابھی بھی شرما رہے ہیں، یوں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے کہ ملے گا ملے گا ملے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری بہت زبردست، جنہوں نے بخاری شریف جو ہے نا اس کی گائیڈ لکھی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاہ. انہوں نے کہا میں ایک درود بتاتا ہوں اور میرا تجربہ ہے، پڑھتے جاؤ اللہ بے حساب حلال روزی دیتا جائے گا. کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. درود میں لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ بھی تقسیم ہوگا. یہ شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ میرا تجربہ ہے، پڑھتے جاؤ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دیتا جائے گا. تو لیتے جاؤ گے نا. میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. تو بابا فرید الدین 18-19 ایئرس کی عمر تھی، جوان. یہاں بھی کتنے 18-19 سال کے جوان ہوں گے. بابا فرید الدین وہ اس زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ چادر لوٹا کچھ ہوتا ہوگا. خیر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے. ایک مرتبہ جنگل میں چلے. وہ دہلی میں، یہ دہلی میں ہمارے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں اس زمانے میں جو جنگل تھے بیابان صحرا، اس میں کسی کام سے بابا فرید الدین 18-19 سال کی عمر جا رہے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ بھائی میرا پانی تو ختم ہو گیا، میں جو ساتھ میں پانی لیا ہوگا وہ پانی ختم ہو گیا. تو کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، لیکن کہیں پانی ملا؟ ارے ساتھ میں کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو گے بات بلی، کہیں پانی ملا نہیں. بہت پریشان ہوئے. لیکن اللہ کے ولی تھے، کہا کہ میں میرا سفر کرو، خدا انتظام کر دے گا. میں بھروسہ کس پر؟ ساتھ میں کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ نے بھی کہا فتوکل علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب تو کوئی بھی کام کرے تو بھروسہ مجھ پر کر لینا. تیرا کام میں پورا ہونے میں دیر ہوگی لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. اسی لیے میرے دوستو جب بھی کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو نا تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی کام آپ نے شروع کیا، کہتا مولانا میں نے شاپ کو اوپن کیا لیکن چلتا نہیں، دکان چلتی نہیں. ارے میرے دوستو تو نے جب شاپ کو اوپن کیا تو تو نے بہت زیادہ پلان بنائے تھے، لیکن تو نے ایک پلان نہیں بنایا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا تو اللہ میرے شاپ کو چلائے گا. بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. ورنہ لکھا ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آیت پڑھ لے، اللہ تیرے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا. اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کون سی آیت پڑھ لو جب بھی کوئی کام پورا کرنا ہو، یہ آیت پڑھ لو، حسبی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے یہ دعا پڑھ لے کہ حسبی اللہ، میرے کام کو پورا کرنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، علیہ توکلت، اسی خدا پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو آسمانوں کا نظام سنبھال سکتا، کیا وہ میری دکان کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟ ارے میری چھوٹی دکان بھی تو وہی چلائے گا نا جو پورے آسمان اور زمین کو چلایا. کیا وہ میری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ کیا وہ میرے گھر کو نہیں چلا سکتا؟ تو خیر میرے دوستو بابا فرید الدین وہ پانی ختم ہو گیا. بھائی وہ واقعہ یاد ہے نا؟ کتنے سال کی عمر تھی؟ 18-19 سال کے جوان. اللہ کے ولی. ادھر ادھر دیکھا پانی کہیں نہیں. بھروسہ اللہ پر، میں آگے جاؤں گا پانی ملے گا. بھائی جیسا بھروسہ ویسا معاملہ. تھوڑا آگے گئے تو کنواں نظر آیا. کہو سبحان اللہ. بڑا کنواں نظر آیا. بابا فرید الدین خوش ہو گئے کہ دیکھو پلانے والا کون؟ اللہ. بھائی میں تو ایک گلاس ڈھونڈتا تھا، خدا نے پورا کنواں ہی دے دیا.
اب سامنے بڑا کنواں نظر آ گئے, دیکھا تو کنویں کے اندر پانی اور بالکل صاف شفاف ٹھنڈا کولڈ واٹر, بہت اچھا پانی. بڑے خوش ہو گئے لیکن تھوڑا رک گئے اس لیے کہ پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کنواں تو ہے, خود بھی ہے, پیاسے بھی ہے, لیکن نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں اور ڈول بھی نہیں. تو سوچا کہ جس خدا نے پانی دیا وہ خدا انتظام کرے گا. اب حضرت بابا فرید الدین اپنی چادر کو نکالے اور کنویں کے پاس لیٹ گئے. بھائی کنویں کے پاس لیٹ گئے اور سوچا کہ کوئی آئے گا. بھائی کیا سوچا, کوئی آئے گا. بھائی جیسے میں اس جنگل میں آیا ہوں پیچھے کوئی آئے گا. بھائی آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد کوئی آئے گا. جو آئے گا اس کے پاس رسی بھی ہوگی, اس کے پاس ڈول بھی ہوگا, میں لے لوں گا اور پانی پی لوں گا. ابھی لیتے لیتے کچھ وقت گزرا تھا کہ دیکھا کہ جنگل سے ہرن آ رہے. بھائی اس زمانے میں وہ جنگل میں ہرن, لمبے لمبے سینگ والے ہرن, ہرن سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو, ڈیئر کہتے ہیں. ہاں, تو وہ سارے جنگل سے لمبی لمبی سینگ والے ہرن آئے. تو بابا فرید الدین نے ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اچھا یہ بھی پیاسے ہیں, یہ بھی پیاسے, یہ بھی کنویں کے پاس آ رہے ہیں. لیکن بابا فرید الدین سوچنے لگے یہ کیسے پانی پیئیں گے. بھائی میں انسان, میرے پاس عقل, میں پانی نہ پی سکا, یہ کیسے پانی پیئیں گے. بابا فرید الدین کھڑے ہو کر انتظار کر رہے. لیکن وہ جیسے سب ہرن آئے بابا فرید الدین کہتے میری عقل حیران ہو گئی, آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. ارے کہو سبحان اللہ. پانی اوپر, اور پانی اوپر آیا اور سارے وہ ہرنوں نے, جنگل کے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا. تو بابا فرید الدین کہنے لگے, دل میں خوش ہو گئے کہ اب تو کسی کا انتظار نہیں کرنا. ارے بھائی پانی تو اوپر آ ہی گیا, یہ لوگ پی کر جائیں گے کہ میں پینا شروع کروں گا. بس بابا فرید الدین ویٹ کر رہے, انتظار کر رہے. تھوڑی دیر میں وہ سارے ہرن چلے گئے. تو بابا فرید الدین جلدی سے وہ کنویں کا جو من ہوتا, کنویں کا جو کنارا ہوتا, اس کے پاس آئے. جیسے آئے اور پانی لینے جا رہے تھے کہ پانی اندر چلا. بھائی پانی, اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اوپر لانے والا بھی میں, اتارنے والا بھی میں, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ملک میں کیا فرمایا, قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر میں پانی کو زمین میں دھسا دوں تمہارے اندر طاقت نہیں کہ واپس اس کو اٹھا سکو. تو میرے دوستو وہ پانی اندر چلا گیا. تھے اللہ کے ولی, ارے کہہ دو بھائی تھے اللہ کے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہرن آئے تو پانی اوپر آیا, میں آیا تو پانی. اللہ کے ولی تھے میرے دوستو. اللہ کو یہ بہت, اللہ کو سب سے اچھی ادا یہی لگتی ہے کہ بابا فرید الدین رو پڑے. میں بابا فرید الدین وہ آنکھوں میں سے جو آنسو آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگی میرے دوستو. اتنی پیاری دعا مانگی, آج بھی کتابوں میں وہ دعا لکھی, اتنی پیاری دعا مانگی. لیکن دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا, اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا. دیکھو اللہ کے ولی تھے بھائی, کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی. ارے نماز کیا, کبھی ان کی تہجد بھی نہیں چھٹی ہوگی. وہ اللہ کے ولی کہتے اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا کہ جانور آتا ہے تو پلاتا ہے, میں آتا ہوں تو پانی کو اندر پہنچا دیتا ہے. کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا. اور روتے روتے کیا دعا مانگی, اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے, اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے, کھلانے والا بھی تو ہی ہے, پلانے والا بھی تو ہی ہے, مارنے والا بھی تو ہی ہے, جلانے والا بھی تو ہی ہے. تو اللہ آخر اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا ہے, اللہ اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا. میرے دوستو ایسی پیاری دعا, بھائی دعا بھی تو کیسی پیاری تھی نا بھائی. اللہ ہم کو بھی دعا نصیب فرمائے. بھائی کیا دعا تھی, اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. جب یہ دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے فرید الدین, اے فرید الدین ہم نے جانور کے لیے پانی کا انتظام کیا, تمہارے لیے پانی کو اندر اتارا. کیوں, اس لیے کہ جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا, تم نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا تھا. بھائی بابا فرید الدین نے بھروسہ کیا تھا کہ کوئی آئے گا رسی دے دے گا, ڈول دے گا. اللہ نے فرمایا اے فرید الدین ان جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں پانی کو اوپر لے آیا, تو نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا, میں نے پانی کو اندر پہنچایا. اللہ کی آواز آئی, اے فرید الدین میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ پر بھروسہ کرتا میں پانی تیرے منہ تک پہنچا دیتا. میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہوا, اللہ کے ولی تھے بھائی. اللہ کے ولیوں کا یہی حال ہوتا, جہاں ان کو معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی فوراً اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ہاں میرے دوست ایک نئی بات, ہم لوگ غلطی پر کبھی اپنے آپ کو سزا دیتے بھائی. ہم لوگوں کو تو میں یہاں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن بمبئی میں کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا کہ لوگ نماز پڑھتے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد یوں کرتے توبہ 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 توبہ. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا
توبہ 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 تو ایک مرتبہ ایک بھائی ایسا کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتا, کہا گناہ ہو گیا نا, توبہ توبہ. تو میں نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا زور سے مانگ لے, یا ایسی شاباشی کو زور سے مار تو معلوم پڑے کتنا بڑا گناہ ہوا, کیسی سزا ہوتی. میرے دوستو, بابا فرید الدین کو احساس ہو گیا, بھائی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کہ جانوروں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا, میں نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا. بابا فرید الدین نے معافی مانگی, کہا اللہ مجھے معاف کر دے, اور وعدہ کرتا ہو اب تیری محبت میں 60 روزے رکھنے والا ہوں. کتنے روزے؟ 60 روزے تیری محبت میں رکھنے والا. وعدہ کیا کہ میرے دوست پانی پھر اوپر گیا. ارے کہو سبحان اللہ, پانی پھر. میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی عادت ہے, غلطی ہو جائے اپنے آپ کو سزا دو, معافی مانگو. ہم لوگ سامنے والے کی غلطی پر بہت پکڑ کرتے ہیں, اپنی غلطی کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے نا. سامنے والے کی غلطی ہو جائے تو پورے بلیک بن میں, اور اتنی فاسٹ سروس دیتا ہے کہ کوئی بی بی سی بھی اتنا فاسٹ نہ پہنچتا ہو. اور کیسے سروس دیتا, جہاں دیکھا کسی کی غلطی ہو گئی نماز میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, او بھائی تنے خبر پھیلائے ہو کی دو نماز میں, نماز ختم ہے, بھائی تنے خبر پھیلا, اور پھر اس کا گناہ بتاتا, اور گناہ بتانے کے بعد کہے گا تنے کیوں کونے کے تو نہیں آواز سارا نے مارا وچھا بٹوین آئی اینڈ یو. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ کیا ہے, ابھی نماز پڑھا اور ابھی ثواب بھی دے دیا. میں نماز پڑھا اور ثواب ختم, ارے ختم ہو جاتا نہیں. میرے دوستو رمضان کے مہینے میں بھی غیبت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. جہاں کسی کی غلطی ہوئی ہمارا کام ہے کہ اس کی غلطی کو اٹھاؤ اور پورے بلڈ بن میں اس غلطی کو پہنچاؤ. عجیب بات بتاؤ میرے دوستو, شاید آپ سنو گے تو دل دھڑکنے لگے گا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا, سنو, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا, اور صحیح معنی میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میرے پیاروں ساتھ میں کہو, اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے کہ میرا ولی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی نا. اللہ کا ولی جب صحیح ولی ہوتا ہے تو اللہ بھی بندوں کو بتاتا ہے کہ میرا ولی ہے. اور کیسے بتاتا ہے؟ اس کی ایسی کرامت ہوتی ہے کہ ناممکن کو بھی. دیکھو میں حضرت, بھائی سب سن رہے ہو نا, حضرت جنید بغدادی کی بات سنو, بہت پیاری بات. ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا, دجلہ. ہاں, بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں, بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ دجلہ. اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, کیا؟ دجلہ. بھائی ساتھ میں کہو, کیا نام؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حضرت جنید بغدادی, سننا, حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں, اس کنارے. اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا, وہ بھی کشتی کا انتظار کرتا تھا. اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچے, بہت دیر ہو گئی, گھنٹہ گزر گیا, لیکن کوئی کشتی نظر. جیسے کبھی ہم لوگ بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے, گھنٹہ گزر گیا, انڈیا کی بس آئے گی, کبھی ٹرین آئے گی نہیں آئے گی. بلکہ اگر ہمارے یہاں ٹرین لیٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کی ٹرین نہیں سمجھی جاتی. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ تو حضرت جنید بغدادی, سننا, حضرت جنید بغدادی وہ بھی دجلہ کے کنارے پر آ گئے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور ان کو اس کنارے سے اس کنارے جانا, اور ان کو اکیلے نہیں جانا, ایک اور بھی ساتھ میں ہے, ایک پیسنجر اور بھی کھڑا ہوا, اس کو بھی جانا. حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا, کشتی آتی نہیں, کب آئے گی؟ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں, آوے تو ابھی آوے, نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے. تو حضرت جنید بغدادی, بھائی اللہ کا ولی تھا نا, کہو بھائی اللہ کا ولی تھا, کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے, ارے میں تو چلا. اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا, ڈنڈا ہاتھ میں تھا, بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. کہا وہ ڈوبنا اوبنے کی بات نہیں, بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے, اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا. جب آدھے راستے پر پہنچے نا تو وہ پیسنجر نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں تو اچھا ہے. اس نے کہا او جنید. حضرت جنید پیچھے مڑے, مجھ کو بھی لے جانا, مجھ کو بھی لے جا, ورنہ میرے کو تو 24 گھنٹہ کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت جنید بھائی, جب نبی رحمت للعالمین تھے تو ولی بھی تو رحمت کا پیکر ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے, اللہ اللہ کی ضربے یوں عصا کو سمندر پر مارتے, اللہ, اور راستہ بناتے بناتے آ گئے. تو کہا کہ میں بھی چلوں, آ گئے کنارے. حضرت جنید بغدادی نے کہا چل, سننا, چل, لیکن ایک بات سمجھنا, میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اللہ مت بولنا, اللہ مت بولنا, بولنا جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر, منزل. اس نے کہا بالکل صحیح. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے نکلے, اپنے عصا کو پھر سمندر پر مارا, اللہ اللہ کرتے چلنے لگے. اور وہ جو پیچھے آدمی تھا وہ جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر. جب بالکل بیچ میں پہنچے
تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب آدمی خود تو اللہ بولے اور میرے پاس جنید بلواوے. اس کو درمیان میں خیال آیا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ, خود تو اللہ بول کے چلے اور مجھے جنید بلاوے, نہ میں بھی اللہ بولوں گا. اس نے کہا اللہ اور ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ جنید میں ڈوب رہا, جنید میں ڈوب رہا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ مت بولنا, جنید دعا کر بولنا. کہا ابھی یہی بولوں گا. کہا پھر بول. کہا جنید دعا کر. واپس اوپر آیا. جیسے اوپر آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اب کیا بولے گا. بیچارہ ہاتھ منہ کان ناک سب جگہ پانی بھرا ہوا. کہا کہ اب تو ایک ہی بات بولوں گا, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید. بس بیچارہ روتا گیا, جنید دعا کر, جنید دعا کر. اور حضرت جنید بغدادی اللہ اللہ بول کر کنارے پر پہنچ گئے. یہ بھی کنارے پر پہنچ گیا. کنارے پہنچنے کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگا جنید انصاف کی بات نہیں تھی, انصاف کی بات نہیں تھی. تو نے میرے پاس اپنا نام بلوایا اور خود اللہ کا نام بولا. اب جواب دے, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تو مجھ کو جواب دے. حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نہ بھائی نہ, میں تیرے پاس اپنا نام نہیں بلوانا چاہتا, میں تو اللہ ہی کا نام بلوانا چاہتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تک جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پیارے دوست, میں تیرے پاس اپنا نام بلوانا نہیں چاہتا, لیکن میں نے تیرے دل پر توجہ ڈالی. میں سمجھ گیا تیرا ایمان جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا اور سمندر کو راستہ کیسے بنائے گا. حضرت جنید نے فرمایا میرا بھائی اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, یہ سمندر بھی خدا کی قدرت سے راستہ بن جائے گا. میرے دوستو وہ حضرت جنید, بھائی مقام اونچا ہے کہ نہیں, ارے کہو نا مقام اونچا ہے کہ نہیں. لیکن یہی حضرت جنید بغدادی, بھائی سننا توحید کتنی ضروری, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. لا الہ, ارے اللہ والوں کے کارنامے ہوتے ہیں میرے دوستو. ہاں سمندر کو راستہ بنا دیا, بتاؤ ناممکن کو. یہ آپ کے قریب میں جو مزار مبارک ہے, معاف کرنا بھائی, آپ کے قریب میں مزار مبارک ہے اور اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. زور سے کہو نا بے شک. اور میرے دوستو جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں, اور اگر ہم گناہ کرتے ہو تو ہم سے بڑھ کر پھر مردود کوئی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو. آپ معمولی مت سمجھو, میں نے پڑھا اس لیے بول رہا ہوں, میں کوئی بات بغیر پڑھے نہیں بولتا میرے دوستو. یہ جو مزار مبارک ہے حضرت شیخ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا, میرے دوستو یہ معمولی انسان نہیں تھے, یہ معمولی انسان نہیں تھے میرے دوستو. ایک ہوتا ہے لقب, لقب سمجھتے ہو, یہ شاہ عالم ان کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ احمد آباد کے سمجھتے کہ شاہد کا بھائی کہاں جاتا, شاہ عالم کی درگاہ پر جاتا. ارے ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے میرے دوستو, ان کا نام شاہ عالم, کہو نا زور سے, ان کا نام ہے محمد سید. کیا نام ہے؟ محمد سید. یہ شاہ عالم کیسے بن گئے؟ ارے شاہ عالم کا ترجمہ معلوم ہے؟ دنیا کا بادشاہ. شاہ مانے بادشاہ, عالم مانے دنیا, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کا بادشاہ ہے. ارے کہو یہ دنیا کا, یہ شاہ عالم. ان کے ابا نے ان کو نام نہیں دیا, ان کے دادا نے ان کو نام نہیں دیا. ارے میرے دوستوں کتاب اٹھا کر دیکھو, یہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تھے, رات کو سوئے تھے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید, نام ان کا محمد سید تھا, کہا ہمارے نبی نے فرمایا محمد سید تیری عبادت مجھ کو پسند آ گئی, آج سے میں کہتا ہوں خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے, خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے, دنیا کا بادشاہ بنانے والا. یہ محمد سید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے خواب میں نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا, نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا آپ نے کہہ دیا لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اے سید محمد, نبی کی زبان سے نکل گیا شاہ عالم. نبی زمین پر بولتا ہے, آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا اے سید محمد, اے شاہ عالم, اٹھ اپنے ابا کی خدمت میں جا, ابھی اٹھ,
اپنے ابا حضرت قطب عالم کی خدمت میں جا. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اٹھے. بھائی اب تو کیا نام ہو گیا؟ اور کس نے نام دیا؟ اللہ کے رسول صاحب. اب تو اٹھے. ارے میرے دوستو سننا, حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ راتوں رات اٹھے اور نبی کا حکم تھا کہ اپنے ابا کے پاس جا. چنانچہ راتوں رات اپنے ابا کے خانقاہ میں گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابا نے دروازہ کھولا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا, ارے میرا بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا, بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. کہا ابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس راستے سے تجھے پتا چلا, اگر بیٹے کو پتا چل سکتا تو کیا باپ کو پتا نہیں چل سکتا؟ شاہ عالم بن گئے, نبی کی زبانی شاہ عالم بن گئے. ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا بیٹا اب تیرا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے, اب نبی تیرے خواب میں آ گئے, نبی نے تجھ کو دنیا کا بادشاہ کہا, اب میرے پاس نہیں. اب ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں, بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں, جو خواجہ نظام الدین کے خلیفہ ہے, حضرت بارک اللہ چشتی. نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی کسی کو یہ نام یاد نہیں ہوگا. ہم کو تو کہو کہ بھائی چلا چیخ تو پہلا نمبر, لیکن یہ سب کون جانے گا؟ یہ ہے کون میرے دوستو, ہے کون؟ قسم اللہ کی. میں نے کل ایک راز کی باتیں بتا دوں, مولوی حبیب اجازت ہو تو بتا دوں. میں حضرت شاہ عالم کے بارے میں پہلے میں نے بہت پڑھا تھا, پھر زمانہ گزرتا گیا. اب جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو یہیں پر آنا ہے تو پھر وہ بات تازہ ہو گئی. میں نے فوراً میری کتابیں کھولی کہ میں نے کسی زمانے میں لکھا ضرور تھا, اس لیے کہ میں پہلے بہت لکھتا تھا میرے دوستوں. میں نے اتنا لکھا. آج میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, میں نے اگر آپ میری سب کتابوں کو دیکھو تو نہیں تو 9,500 ورق ہو چکے ہیں. میں نے بہت لکھا. جیسے مولانا حبیب صاحب نے کہا میں نے کتاب کو ٹٹولنا شروع کیا, مجھے مل گیا. لیکن میرے دوستوں اس وقت محبت تھی, اب محبت زیادہ ہو گئی. بھائی راز کی بات بتاتا ہوں, راز کی بات. قسم اللہ کی اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا, اللہ حاضر ناظر تعریف کرنا نہیں چاہتا. رات کو 2 گھنٹے تک میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتا گیا. آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میں نے شاہ عالم کو دیکھا, دائیں طرف صدیق اکبر کو اور بائیں طرف عمر فاروق کو بیٹھا ہوا دیکھا. میرے دوستو اس سے مجھ جیسے نالائق کو یہ سبق مل گیا کہ شاہ عالم یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور رہے گا. اس لیے کہ سب کی زبان غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے دوستو ابھی تو میں آ رہا ہوں, میں نے بہت پڑھا, اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کے ابا کے پاس گئے. ابا نے کہا تو شاہ عالم بن گیا, تو دنیا کا بادشاہ بن گیا, اب دہلی جا, نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ بارک اللہ چشتی ان کی خدمت میں جا. چنانچہ راتوں رات انہوں نے سفر شروع کیا. یہ کہاں پر گئے؟ دہلی گئے. خواجہ نظام الدین کے خلیفہ کے پاس گئے, شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے. اور میرے دوستو جیسے شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے ان کی نظر پڑی, کہا او بھائی تو آ گیا, میں تو کہتا ہوں دنیا کا بادشاہ آ گیا. تو انہوں نے وہی سوال کیا, اے شیخ بارک اللہ میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, آپ مجھ کو شاہ عالم کہتے ہو, میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, میں تو تمہاری جوتی سیدھی کرنے آیا. شیخ بارک اللہ نے کہا نہیں, تو میری جوتی سیدھی نہیں کرے گا, قسم اللہ کی تیری جوتی میں سیدھی کرتا رہوں گا. اس لیے کہ جس کو نبی دنیا کا بادشاہ کہے تو وہ بادشاہ ہے, تو ہم سب اس کے غلام ہیں. میرے دوستو اب سننا, شیخ بارک اللہ کے پاس 6 مہینے رہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے رہے. اور چشتیہ سلسلے کو ایسا پروان چڑھایا کہ جب وہاں سے آنے لگے, یہ احمد آباد کے 3 دروازے ہے نا بھائی, احمد آباد کے 3 دروازے سنتے جانا, میں احمد آباد کا نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں. یہ احمد آباد کے 3 دروازے میں جب بیچ کا دروازہ ہے, جب شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں, جب یہ تیسرے 3 دروازے کے بیچ دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. وہاں کون بیٹھا تھا؟ ایک فقیر جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا اور زبان سے گونگا تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا دروازے پر, احمد آباد کے 3 دروازوں میں بیچ کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا, زبان سے گونگا تھا. جب شاہ عالم آئے اور اپنی نظر اس فقیر پر ڈالی ہے, وہ فقیر کھڑا ہو گیا, اس کا پاؤں بھی صحیح, آنکھ بھی صحیح, اور اس نے زور سے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں مبارک ہو, دنیا کا بادشاہ ہمارے بیچ میں آ گیا ہے.
اس نے نعرہ لگایا احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ، شاہ عالم ہمارے بیچ میں آ گیا۔ میرے دوستو جو شاہ عالم ہوگا النبی کی زبان سے ہوگا، اور جب ہم اس کے سامنے بغیر داڑھی کے جاتے ہوں گے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ چلے جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں چلو 12 دن جائیں گے، 15 دن لگیں گے، گئے اندر، ارے میرے دوست کم از کم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ، بغیر داڑھی کے ان کے سامنے جاتا ہے، وہ چہرہ پھیر کر کہتا ہوگا کہ اب تک تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو میری ذات تجھ کو کب پسند آئے گی؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا، ارے نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا۔ یہ اصل بات ہے میرے دوستو، کسی اللہ کے ولی کو خوش نہ کر سکو تو نہ کرو۔ ارے سنو احمد آباد والے، کان کھول کر سنو، دل کی آنکھیں کھولو، کسی اللہ والے کو خوش نہ کر سکو مت کرو، اس لیے کہ اس کو تو اللہ خوش کر رہا ہے، ہماری خوشی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ ناراض کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ ایک بات آپ اگر اجازت دو تو ایک بات اور بتاؤ نا بھئی، یہیں بتا رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اب میں تو دعا کرتا ہوں، آج صبح سے ایک دعا کرتا ہوں، جب سے خواب دیکھا ایک دعا کرتا ہوں، اللہ قیامت میں جہاں یہ کھڑے ہو وہاں ہم گنہگاروں کو بھی کھڑا کر دینا، اس لیے کہ جو صدیق اور عمر کے بیچ میں ہوگا قسم اللہ کی وہ جنتی ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے؟ یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، عجیب و غریب بات میرے دوستو، جانا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی بیان والے کو بیان کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ مولانا حبیب صاحب کو پوچھو، کسی بھی بیان والے کو دعوت دینا ہو، ہلو 12 تاریخ کو آؤ گے؟ آؤں گا، لیکن اب سے لے کے 12 تاریخ تک جو سکرات کا عالم رہتا ہے کہ آئے گا، اور آئے گا تو بارش ہوگی تو کیا ہوگا، اور آئے گا تو کوئی نخرے تو نہیں کرے گا۔ ارے ہوتا کہ نہیں؟ کسی کو بھی دعوت دینا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ جب ہم جیسے نالائقوں کو نبھانا مشکل ہے تو احمد آباد والوں شاہ عالم کو نبھانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے یہ داڑیاں مت کاٹو بھائیو، یہ داڑیاں مت کاٹو، اور پھر دھوم دھڑاکے سے اندر جاتا ہے، قبرستان خانقاہ کے اندر دھوم دھڑاکے سے اندر چلا جاتا ہے، شاہ عالم کی درگاہ پہ گیا، شاہ عالم کی درگاہ پہ گیا۔ ارے اللہ کا ولی، ذرا تو سوچ، جس کی درگاہ پہ گیا وہ ولیوں کا ولی ہے، اگر تیرے سے توجہ ہٹا دیا ہوگا نا یہاں پر تو قیامت میں نبی بھی توجہ ہٹا دیں گے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے دوستو، یہ معمولی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں احمد آباد والوں، یہ شاہ عالم کا وہ مقام ہے جو نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا مقام تھا۔ ارے کہو نا نعرہ تکبیر۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے دوستو، ان کے ابا، ان کے والد ماجد حضرت قطب عالم بوڑھے ہو گئے اپنی ایک جھوپڑی میں، خانقاہ میں، اللہ ایک دن صبح فجر کی نماز، ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں، پھر یاد رکھنا ان کے ابا حضرت قطب عالم، ساتھ میں کہو حضرت قطب عالم، کہہ دو حضرت قطب عالم۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ ان کے ابا حضرت قطب عالم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھے تھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو ان کے پرانے دوست ملک سیف الدین، اب بھائی دوست کو دوست ملے تو کتنا اچھا لگتا۔ حضرت قطب عالم کھڑے ہو گئے، او دوست بڑے زمانے کے بعد آیا اور صبح سویرے میری یاد آ گئی، لیکن وہ ملک سیف الدین دھاڑے مار کے رو رہے۔ حضرت قطب عالم نے کہا دوست صبح میں آیا اور روتا، کہا میرا ایک بچہ ابھی 8 مہینے کا ہوا تھا، انتقال ہو گیا۔ کہا انتقال ہو گیا، میں ابھی جنازہ گھر میں رکھ کے آیا ہوں۔ تو حضرت قطب عالم نے کہا آؤں جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ ارے میں آؤں اور جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ وہ ملک سیف الدین نے کہا اس کے لیے نہیں بلایا، اس کے لیے تو ہماری مسجد کا امام تیار ہے، اس کے لیے تو ہماری مسجد کا امام تیار، اس کے لیے نہیں بلایا، آؤ اور دعا کرو، توجہ ڈالو، میرا بچہ بڑی تمناؤں سے آیا، آپ توجہ ڈالو گے خدا اس کو زندہ کر دے گا۔ کیا کہا حضرت قطب عالم نے؟ کیا کہا؟ نا بھائی سیف الدین، دوست تھے نا، کہا بھائی سیف الدین بوڑھا ہو گیا، اب دعا میں اتنی ہمت نہیں اور توجہ میں اتنی جان نہیں، جا میرے بیٹے کے پاس چلا جا میرے بیٹے شاہ عالم کے پاس چلا جا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی توجہ میری توجہ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔
अब वो मलिक सैफुद्दीन, सुनना, मलिक से भाई किसी को अपने बच्चे की जान बचानी हो, जो बच्चा मुर्दा पड़ा हो उसको, वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते दौड़ते, भाई वही फजर के बाद का वक्त था, शाह आलम की खानका में आए, शाह आलम की खानका का दरवाजा खिटखिटाया, अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हजरत हजरत मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मेरा बच्चा मर गया, मैं आपके अब्बा का दोस्त हूं, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मेरा बच्चा 8 महीने का मर गया, उसका जनाजा रखा, आप दुआ करो, तवज्जो डालो, मेरा बच्चा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ भाई, जिंदगी और मौत मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही, मौत देने वाला भी, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, जा अपने बच्चे को जाके दफन कर दे। ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जा अपने बच्चे को दफन कर दे, वो कयामत में तेरे लिए गवाही देगा, जा दफन कर दे। तो सैफुद्दीन जिन्होंने सुना ना, हालांकि वो तो सुन के आए थे कि इनकी तवज्जो कुतुब आलम की तवज्जो से भी, अरे बात समझ में आ रही ना, वो सैफुद्दीन मलिक जो थे वो वापस गए, किनके पास गए? हजरत कुतुब आलम के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा जवाब दिया कि मेरी दुआ से कुछ काम नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ काम नहीं होगा, जा तेरे बच्चे को दफन कर दे। तो हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, भाई वालिद थे, जलाल आया, खड़े हो गए, कहा जाओ मेरे बेटे शाह आलम को कहो। क्या कयामत में भी यही जवाब देगा? कयामत में भी यही जवाब देगा? कोई जहन्नम में जाता होगा तो कहेगा, अरे उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया, उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया। अरे कयामत में यही जवाब देगा? अरे उसको कहो कयामत में सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी, कयामत में भी सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी। वो बेचारे सैफुद्दीन वो वापस दौड़ते दौड़ते शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, बाकी मैं तो चला गया था, तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, दुआ करो, तवज्जो डालो। जब कहा मेरे अब्बा का पैगाम, भाई बाप की कदर और कीमत भी होती थी। हजरत शाह आलम ने जब सुना कि मेरे अब्बा कुतुब आलम का पैगाम है, सीधे कमरे में गए, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर ज़ारो कतार रोए, अरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, कहा ए सैफुद्दीन जा, तेरा बेटा जिंदा हो चुका है, जा तेरा बेटा जिंदा हो गया। वो सैफुद्दीन मलिक दौड़ते दौड़ते गए तो सारी घर की औरतों ने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, जैसे उनको ताज्जुब हुआ कि मेरा बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया। पीछे मुड़े तो शाह आलम खड़े, कहते मेरी ताकत नहीं, ये आंसू की ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।